نور گاؤں کی خاموش رات میں ہوا کی سرگوشیاں اور کھلتے ہوئے رات کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں خاص رات یعنی لیلتا القدر کی تیاری میں مصروف ہے تھا۔ اسلامی سال کی سب سے بابرکت رات، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور گاؤں کی مسجد کی سیڑھیوں پر بزرگ اماں آمنہ بیٹھی تھیں۔ وہ اپنی دانائی اور تجربے کی وجہ سے پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ ان کے ارد گرد بچے جمع تھے اور وہ انہیں اس رات کی کہانی سنا رہی تھیں جب پہلی بار قرآن کی آیات نبی کریم پر نازل ہوئے۔ بچوں میں سب سے آگے سمیر بیٹھا تھا، جو اپنی بے پناہ تجسس کی وجہ سے مشہور تھا۔ سمیر بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے تخیل میں فرشتے آسمان ہو رہے تھے، سے زمین پر اتر رہے تھے، ان کے روشن پروں کی چمک زمین پر جگمگاتی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ چاندی میں نہایا ہوا گاؤں مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر کوئی اپنی بہترین پوشاک میں ملبوس تھا۔ مسجد میں اگر بتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف عبادت کی کیفیت طاری تھی۔ امام صاحب کی پرسوز آواز میں دعا اور نماز شروع ہوئی اور گاؤں کے سب لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ رات غور و فکر، مانگنے اور معافی کی رات تھی۔ اماں آمنہ نے سب کو نصیحت کی کہ اس مبارک رات کو دعا، توبہ اور اپنے پیاروں کی بھلائی کے لیے وقف کریں۔ ان کی آواز مسجد کے ستونوں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، جیسے امید اور اتحاد کا پیغام دے رہی ہو۔ رات بڑھتی ہے گئی اور سمیر کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ وہ اماں آمنہ کے پاس جا بیٹھا اور قسمت، ایمان اور کائنات کے رازوں پر سوالات کرنے لگا۔ اماں آمنہ ہر سوال کا جواب صبر اور محبت سے دیتی رہیں اور یوں ایمان اور سکون کی ایک نئی دنیا سمیر کے دل میں جاگنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ ایمان میں کتنی طاقت ہے اور ایک کمیونٹی کی حمایت انسان کو کس طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ رات بھر عبادت جاری رہی اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن زمین پر اتری، گاؤں والے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ ان کے دل روحانی خوشی اور نئی امیدوں سے بھر چکے تھے۔ اماں آمنہ نے صبح کے سنہرے نور میں نہائے گاؤں کو دیکھا اور مسکرا دے۔ انہیں یقین تھا کہ اس رات کی برکتیں اور سیکھیں گاؤں کے ہر فرد کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ نور گاؤں میں لیلتا القدر صرف ایک مذہبی عبادت کی رات نہیں تھی، بلکہ یہ روح کو روشنی بخشنے، دلوں کو جوڑنے اور امید کی شمع جلانے کی رات تھی۔